बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आफियत में, खैर में, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह क्लास का आगाज़ करते हैं और दुआ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए, उम्मीद है कि आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहान वजअलहु लिवजहिका खालिसन व ला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअन अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपना इंशाअल्लाह लेसन करेंगे। आज की जो हमारी आयत है सूरह अल-आराफ आयत नंबर 73 से लेकर 84 तक। आप सब अपने अपने मुसहफ को खोल लीजिए इंशाअल्लाह। तो हम अपनी आयत को शुरू करेंगे आयत नंबर 73 से लेकर 84 तक। ठीक है, सबने खोला? वन टाइप कीजिए। जी शाबाश, आप सबने खोला है अपने अपने मुसहफ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर इंशाअल्लाह 73। जज़ाकल्लाह सिस्टर हुमैरा, बारकल्लाह सिस्टर शाज़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बहनें भी खोल रही होंगी इंशाअल्लाह। आयत सूरह अल-आराफ आयत नंबर 73 से ऑनवर्ड इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وبوأكم في الأرض
يتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد
أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کر دے. چلیے انشاءاللہ انہی آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آج آپ میں سے جس کی بھی ٹرن انشاءاللہ گیٹ ریڈی رہیے گا. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ آیت نمبر دیکھیے 73 سے وَإِلَىٰ اور طرف سمود کے اخاہم ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ قد تحقیق جاءتکم آ گئی تمہارے پاس بیناتن کھلی نشانیاں میں ربکم یا کھلی دلیل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے حاضی ہی یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونچنی ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی فذروہا پس چھوڑ دوہا اسے تأکل وہ جسے کہتا ہے چرتی پھرے کھائے یا چرتی پھرے فی ارض اللہ زمین میں اللہ کی ولا اور نہ تمسوہا تم چھونا ہے اسے بسوء ساتھ برائی کے فیأخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب وذکروا اور یاد کرو اس جب جعلکم اس نے بنایا تمہیں خلفاء جانشین من بعدی بعد عاد کے وبوأکم اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں فی الارض زمین میں تتخذون تم بناتے ہو من سہولہا اس کی نرم مٹی سے قصورا محلات وتنحتون اور تم تراشتے ہو الجبال پہاڑوں کو بیوتن گھروں میں فذکروا پس یاد کرو آلاء اللہ اللہ ہی نعمتوں کو اللہ کی
ولا اور نہ تعثوا تم فساد کرو فی الارض زمین میں مفسدین مفسد بن کر قالا کہا الملأ سرداروں نے الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا من قومہ اس کی قوم میں سے للذین انہیں جو استضعفوا کمزور سمجھے جاتے تھے لیمن ان کو جو آمنا ایمان لے آئے تھے منہم ان میں سے اتعلمون کیا تم جانتے ہو انا بے شک صالح علیہ السلام مرسل بھیجا ہوا ہے میں ربی ہی اپنے رب کی طرف سے قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بیما ساتھ اس چیز کے جو ارسیلا وہ بھیجا گیا ہے بھی اس پر مؤمنون ایمان لانے والے ہیں قالا کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے استکبروا تکبر کیا انا بے شک ہم بالذی جس چیز پر آمن تم ایمان لائے ہو بھی اس کا کافرون انکار کرنے والے ہیں فعقروا پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی الناقۃ اونٹنی کی وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی عن امری حکم سے ربہم اپنے رب کے وقالو اور انہوں نے کہا یا صالح ائتنا اے صالح لے آ ہمارے پاس بیما اس کی جو تعیدنا تم دھمکی دیتا ہے یا تو دھمکی دیتا ہے نہ ہمیں ان اگر کنتا ہے تو من المرسلین رسولوں میں سے فاخذتهم الرجفة پس پکڑ لیا ہم انہیں الرجفة زلزلے نے فاصبحوا تو وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ گرنے والے فتولا پس وہ منہ موڑ گیا چلا گیا عنہم ان سے وقال اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد البتہ تحقیق ابلغتکم پہنچا دیا تھا میں نے تم کو دیکھیں اس میں کوئی ٹرانسلیشن مس نہیں ہونا چاہیے نا دو آپ کی ضمائر ہے تو اور کم تو میں نے پہنچا دیا تھا کم تمہیں رسالت پیغام ربی اپنے رب کا ونصحت اور خیر خواہی کی میں نے لکم تمہاری ولیکن اور لیکن لا نہیں تحبون الناصحین تم پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو بلوتن اور لوط علیہ السلام کو بھیجا ایس جب قولا اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے اتاتون کیا تم آتے ہو الفاحشہ بے حیائی کو ماں نہیں سبقکم سبقت کی تم پر بے ساتھ اس کے من احدن کسی ایک نے من العالمین تمام جہان والوں میں سے انکم بے شک تم لتأتون البتہ تم آتے ہو الرجال مردوں کے پاس شہوتن شہوت کے لیے من دون النساء عورتوں کے علاوہ بلکہ تم قوم لوگ ہو مسرفون حد سے گزرنے والے وما اور نہ کانا تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قولو انہوں نے کہا اخرجوہم نکال دو انہیں من قریتکم اپنی بستی سے انہم بے شک وہ اناس کچھ لوگ ہیں یتطہرون جو بہت پاک بنتے ہیں فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اسے اس میں بھی آپ کا دونوں ٹرانسلیشن مس نہیں ہونا چاہیے دو ضمائر ہے نا ہم نے اور اسے واہلہ اور اس کے گھر والوں کو الا سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے کانت تھی وہ من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے علیہم ان پر مطارا ایک بارش فانظر تو دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت المجرمین انجام مجرموں کا چلیے الحمدللہ آپ میں سے اگر کوئی بھی ریڈی ہے تو انشاءاللہ والنٹیئر کر لی اور ہم روٹ ورڈ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی آپ میں سے کوئی کرے گا جی شاباش جی جی السلام علیکم ورحمۃ ٹھیک اللہ ہے وبرکاتہ ڈاپے یہ بارک فکر بات ہے میں کر لوں ٹھیک ہے الحمدللہ چلے دیکھتے ہیں اخاہم کا بتائیے حمزہ خوا واو حمزہ خواو ٹھیک ہے جاءتکم جیم یا حمزہ جیم یا حمزہ ٹھیک ہے ناقۃ اللہ ناقۃ نون واو قاف نون واو قاف ٹھیک ہے فذروها واو ذال را واو ذال را ٹھیک ہے شابت تمسوها میم سین سین
میم سین سین، ٹھیک ہے، الحمدللہ. خلفاء، خا لام فا خا لام فا، بوأکم، با واو حمزہ با واو حمزہ، سہولہا، سین ہے لام سین ہا لام، قصورا، قاف صاد را قاف صاد را، و تنحتون، نون ہے تا نون ہا تا، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں، ایک سیکنڈ نیچے آتے، ہاں، استضعفو، ضاد عین فا ضاد عین فا، ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں، اچھا، فعقرو، عین قاف را عین قاف را، وعتو، عین تا واو عین تا واو، الحمدللہ. آگے آ جاتے ہیں، تعیدنا، عین دال واو عین دال واو، ٹھیک ہے. وعد، ایک سیکنڈ، نہیں، تعیدنا یہ عین دال واو نہیں ہوگا، واو عین دال ہوگا. واو عین کیوں وعدہ ہے نا بیما، تو جو، ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ. دھمکی دھمکی دیتا ہے ہمیں دھمکی دیتا ہے نا. ہاں، اس کو چیک کر لیں، میرے ذہن سے نکل رہا ہے. اس کو اگر آپ کے پاس سامنے ہے تو اس میں دیکھ لیجئے، دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں بھی دیکھ. آئین دال یہ نہیں ہوگا، واو آئین دال ریڈ سے میں پیچھے تو نہیں دیا ہوا نہیں دیا ہوا، واو آئین دال ہوگا، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ یہ نا واو نہیں ہونا، یہاں پہ واو نہیں ہے نا، تعید وعدہ یعید، ہاں یہ وہی ہے تعید، ٹھیک ہے، یہ واو آئین دال ہوگا. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں، الرجفۃ، را جیم فا را جیم فا، ٹھیک ہے. فاصبحوا، صاد با ہے صاد باح، دارهم، دال واو را دال واو را، جاسمین، جیم سا میم جیم سا، جیم سامیم، اوکے. آگے آ جاتے ہیں، بناسا تو پتہ ہی ہے، ناسین، اچھا، ٹھیک ہے. آخری جو آئی تھنک وَأَمْطَرْنَا، سب سے لاسٹ آئے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، میم طارا چلیے، بارک اللہ فی، باقی الحمدللہ خیر ہے. چلیے انشاءاللہ میں انشاءاللہ ایک آیت کی تجوید کروا دیتی ہوں، باقی آپ میں سے جس کی باری پلیز گیٹ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَى لام کو ٹو کاؤنٹ، سا ہے ناٹ سین ہے، ٹھیک ہے، سا، اسا، ٹھیک ہے. ہم سے ایئر آئے گی لیکن یاد رکھیں اس میں وسلنگ ساؤنڈ نہیں آئے گا. اور ایئر کو کنٹرول، وہ وسلنگ ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کے مخرج کے پاس، یعنی آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ ساتھ ہی اس کے جو دانتوں کے ایجز ہے اس کے ساتھ لگے گی نا، سا، ایسا، ٹھیک ہے. سمودا، سمو، منہ آپ کا واؤ مدیہ ہے، ٹو کاؤنٹ ہے. اخا، خا کو پورا فل آف ماؤتھ کے ساتھ الف بھی ہیوی ہو جائے گا. اخاہم، ٹھیک ہے، اخاہم، خا کو ٹو کاؤنٹ پڑھیں گے، الف مدیہ. صالحا اگر روکتے ہیں، ٹھیک ہے، صاد ہیوی، سا، الصا، ٹھیک ہے، سا ٹو کاؤنٹ. لی ہے، ہا کو آپ نے اگر روکتے ہیں تو ٹو کاؤنٹ مد العوض بن جائے گی، لیکن اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. صالحا، اب ہیوی اقفا کر کے، صالحا قائلا، ٹھیک ہے. قاف آپ کا الف مدیہ، یا آپ کو ٹو کاؤنٹ پڑھنا ہے. قو آپ کو پتا ہے یہ باؤلین ہے، آلموسٹ ٹو کاؤنٹ. میعبد اللہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا جھٹکا نہیں دیجیے گا، آئین کے ساتھ مرج کیجیے گا، میع، ٹھیک ہے. میعبد اللہ، اللہ میں جلالہ کو ہیوی کیجیے گا انشاءاللہ. ما الف مدیہ، لکھم، میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام میم شفوی، ٹھیک ہے، ادغام میم شفوی. اور جو غنہ ہوگا موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ، ٹھیک ہے. من، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 رول ہیں، ان میں سے ون آف دا رول کیا ہے، اظہار حلقی. یہ حلقی لیٹرز جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. من الہ غیرہ، ٹھیک ہے، اگر آپ روکتے ہیں تو ہا کو واضح کیجیے گا، اور اگر آپ کنٹینیو
کنٹینیو کرتے ہیں غیرہو، تو یہ مدل صلۃ الصغرا ہے، ٹھیک ہے، صغرا ہے. میک شور غی آئی بئی طی غی ہے بھی کیجیے گا. روحو اگر آپ اس کو اسٹریچ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹو کون، یہ تو ہا ضمیر بھی ہے، نیکسٹ لیٹر میں حمزہ بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے والے لیٹرز بھی متحرک ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. قد، قد پہ دال پہ قلقلہ، جاءتکم، ٹھیک ہے، جا کو آپ نے اسٹریچ کرنا، حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے تو یہ مد الواجب متصل ہے. ٹھیک ہے. کھم میم ساکن کے بعد باہر ہے. میم ساکن کے آپ نے 3 رول پڑھ رہے تھے نا، یہ دغوا میم شفوی، اظہار میم شفوی اور اخفا میم شفوی، تو یہ اخفا ہے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کو ہولڈ کرنا، اس کا جو غنہ ہے وہ کامل غنہ. بینتم یہاں پہ نبر ہے، تھوڑا سا پریشر دیجیے گا. بینتم اگین تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام ود غنہ، لیکن یہ کامل ادغام ہے، مکمل آواز تنوین کی میم کے اندر مرج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میں ربکم اگین کامل آپ کا ادغام آ گیا وداؤٹ غنہ. ربکم را کو ہیوی رکھیے گا، باقی کسرہ لائٹ رکھیے گا. کھم اگر آپ اس کو روکتے ہیں تو ناقص غنہ واضح کیجیے گا. حاضی اگین مد الصلۃ الصغرا، اس کو ٹو کون اسٹریچ کریں گے. ناقۃ اللہ، نا الف مدیہ، قاف ہیوی، تو اللہ لام جلالہ ہیوی کیجیے گا، ہی کی کسرہ باریک کیجیے گا. لکھم آیا، اگر آپ اس کو روکتے ہیں تو ہا کو واضح، لیکن اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو آیتن لائٹ اخفا کرتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے نون ساکن تنوین کا ایک رول اخفا ہے نا، کیونکہ فا اخفا کے لیٹرز میں تو لائٹ اخفا کر کے فذروہا، فزا ازا، ٹھیک ہے، ناٹ زا، یہ نہیں ہے. فذرو یہ واو مدیہ ہے، ہا الف مدیہ، تأکل تا حمزہ پہ جھٹکا دیجیے گا، کل لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. تأکل فی، ٹھیک ہے. اب آپ فی کو اسٹریچ کریں گے کتنا، کیونکہ نیکسٹ لیٹر حمزہ ہے تو یہ آپ کی کون سی مد بن جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ مد الجائز منفصل، کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے. اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، میک شور را کو ہیوی کیجیے گا. ضاد ہے ضی، دللہ، ٹھیک ہے، لام جلالہ کو لائٹ رکھیے گا. ولا لا کو ٹو کاؤنٹ، الف مدیہ، تمسوہا، تمسو، سو آپ کا واو مدیہ ہے، ٹو کاؤنٹ، ہے آپ کا الف مدیہ ہے. بیسو، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بیسو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اسٹریچ کرنا مت نظر آ رہی ہے، لیکن سبب کیا ہے، حمزہ، اور حمزہ چونکہ اسی ورڈ کا حصہ ہے تو یہ مد الواجب متصل ہے. مد الواجب متصل ہے نا، سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اخفا کرنا ہے بیسوء فیأخذکم، ٹھیک ہے. تو میک شور کرنا ہے یہاں پہ جھٹکا دیجیے گا، اخفا لائٹ کیجیے گا. پھر کھم میم ساکن کا غنہ بازی کیجیے گا. عذاب عین ہے، عذا زال کو لائٹ رکھیے گا. عذا زا آپ کا ٹو کون ہے، بن یعنی آپ کا تنوین کے بعد نیکسٹ لیٹر حمزہ ہے تو کیا ہے، حروف حلقی، اظہار حلقی. جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو یہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو واضح کیا جاتا ہے. عذاب علی، لی کو اسٹریچ کر کے لاسٹ میں آپ نے اپنا میم ساکن کا غنہ ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. یہ آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں، اس لیے میں تیزی کے ساتھ گئی ہوں، اب آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے سارے رولز الحمدللہ. تو کس کی ٹرن ہے، جس کی بھی ٹرن ہے ایک یہاں تک پڑھ لیں، آپ میں سے 2 کی ٹرن ہے نا، تو ایک بینتم من ربکم تک پڑھ لیں اور پھر دوسرا حاضی ناقۃ اللہ سے کر لیں. ٹھیک ہے، ناقۃ اللہ. تو آپ میں سے جس کی باری ہے، سسٹر حمیرہ، سسٹر تہمینہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی آ جائے ربکم تک پڑھ لیجیے گا اور آگے سے انشاءاللہ حاضی ناقۃ اللہ. ٹھیک ہے، چلیے شاباش. جی جی ہوں جی میں پڑھنے لگی سے بات میں. جی جی انشاءاللہ سسٹر حمیرہ، اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ
बारक अल्लाह सिस्टर हुमैरा, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। जी, इंशाल्लाह कौन बताएगा? प्लीज़ कोई भी आ जाए करेक्शन करने के लिए, शाबाश। किसने सुना है? जी, कोई भी नहीं आ रहा। चलिए, आफ़िया आप आएँगे सिस्टर आयशा जी, ये वही रूह पे मुझे हा की आवाज़ इधर नहीं शाबाश। आई। ठीक है राबिया? और बय्यिनातुन में नून जो है वो मुझे लगता है 1 काउंट से ज़्यादा खिंच गया है। ठीक है, ये नहीं हुँ, बय्यिनातुन थोड़ा-सा हो हुँ, गया था सिस्टर हुमैरा, बय्यिनातुन से हुँ, बय्यिना, ठीक बय्यिनातुन। है, और गय्रुह के अंदर हाँ, थोड़ा-सा वाज़ेह नहीं है, ठीक है। और बताइए कोई और इंशाल्लाह? आवाज़ कम आ रही है और आप आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी, अब आ रही है? अब आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी, या कौमि अब्दुल्लाह, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा झटका फील हो रहा था ना आइन के, सही क्या कह उन, और यहाँ पे जब या कौमि अब्दुल्लाह तो दाल भी हैवी हो रहा था, बुदुल्लाह, ठीक है तो सिस्टर वहां पे मेरी, हाँ, बारकल्ला या कौमी अबुदुल्लाह, तो दाल भी हैवी हो रहा है और थोड़ा सा झटका सा फील हो रहा है, यानी हमजा की तरफ आवाज जा रही है आइन के बजाय ना। तो इसको मैंने खासकर जब मैं तर्जुमा पढ़ रही थी तो मैंने कहा था इसको देखिएगा झटका नहीं आए, ठीक है इंशाल्लाह। बारकल्लाह ओवरऑल बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। सिस्टर तमीना आप आ जाइए हाज़िही से कंटिन्यू कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम सिस्टर फातिमा, पहले मैंने ये पूछना है, ये मेरा जो मुसहफ है इसमें 69 से 75 तक जो आयत है वो ना मिस है। बाकी किसी और की भी है कि सिर्फ मेरे पास ही है? इन्ना लिल्लाहि। सिस्टर तहमीना आपको पीछे उसी जुज में पीछे मिल जाएंगी। वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया लेकिन है उसी के अंदर। पीछे में यानी कि और सफे पे? हाँ, किसी उसी में ढूंढिए, उसी जुज में आपको मिल जाएंगी वो। अच्छा, चलें ठीक है, मैंने दूसरा खोल खोल लिया, मैं दूसरे से पढ़ देती हूँ। हाँ, चलिए इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। जी, इंशाल्लाह कोई बताएगा? शाबाश बताइए। बाकी बहनें सुन रही हैं ना? शाबाश, जल्दी से बताइए। तो बात ना ये मुझे लगा इसमें नाक़तुल्लाहि में लाम जलाला जो है ये थोड़ा लाइट लगा है मुझे इसमें। ठीक है। हुँ, और तमस्सुहा करके भी हा 2 काउंट नहीं था। ठीक है, तमस्सुहा, ठीक है सिस्टर तेमीना इसको नोट कर लीजिएगा और बताइए, शाबाश। और बिसूइन में शायद 4 काउंट नहीं था, लेकिन इसमें भी था। काउंटिंग बिसू आपके अच्छा, आपके जी, लिए काउंट थोड़ा-सा कम था, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और बताइए। जी मुझे बस यही लगे इनमें, बाकी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई करेक्ट करेगा इंशाल्लाह? कोई भी आएगा या सही है इंशाल्लाह? बताइए। सिस्टर फातिमा, इनका कुल में ना काफ थोड़ा हेवी की तरफ जा रहा था, वो कॉफ लग रहा था ना, अच्छा, ठीक है। कुल ठीक है, तकुल, अच्छा वो सही। थोड़ा हेवी। और ठीक। दूसरा इन्होंने अर्दिल, यहाँ पे लाम जलाला भी हैवी किया था। हाँ, क्योंकि दौद है ना, तो दौद हैवी लेटर्स है तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि इसको बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़िएगा। अरुदिल्ला लामी जलाला हैवी नहीं कीजिएगा, दिल लॉ करके नहीं पढ़िएगा इंशाल्लाह, अच्छा ठीक है। जी ठीक थोड़ा है, उसको लाइट अब्दुल्लाह। रखिएगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्ला बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। चलिए इंशाल्लाह आप सब इंशाल्लाह अच्छे से, आपका ग्रुप होगा क्लास के बाद तो आप अच्छे से इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ ग्रुप को मिस ना कीजिए इंशाल्लाहुल अज़ीम। आज हमारी दुआ है, हमने कहाँ तक दुआओं को कर लिया था, कुछ याद है? और दुआओं का टेस्ट भी आने वाला है। अच्छा, आज हमारी ये दुआ है, किस-किस को याद है? अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। किस-किस को याद है? और किसको नहीं याद है, बस ये बता दें। आप चाहेंगे कि ये दुआ करना तो मैं करवा दूँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम जो है वो कोई दूसरी इसके बाद वाली दुआ करें तो बाद वाली कर लेंगे। शाबाश बताइए। जी, करवा दें, क्या कह रही हैं? 2 का मतलब है याद है? अच्छा, नहीं।
نہیں یاد ہے، کس کو یاد نہیں ہے شابر؟ کروا دیں؟ مشکل فاطمہ کروا دیں ہمیں۔ اچھا کروا دیں، چلیے انشاءاللہ۔ چلیے یہ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے انشاءاللہ۔ چلیے اس دعا کو پہلے دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہے اور آپ کا جو بھی تھرڈ یعنی 8 جو اس کا تھرڈ کوارٹر ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ نے شاید ڈالا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو کوشش کر کے نا آپ نے انشاءاللہ ٹائم کو دیکھ لیجیے گا کب کب ٹیسٹ ہے اور کب ہمارا دعا کا ٹیسٹ ہے، تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تیاری کرتے جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے اللہم اے اللہ احسن، احسن کہتے ہیں نا اچھا، بہت بہت سب سے اچھا، احسن یعنی اچھا کر دے، عاقبتنا ہمارا انجام، فی الامور تمام کاموں میں، کلیہا، اچھا فی الامور میں آ ہی رہا ہے تمام، لیکن پھر اگین سے کلیہا کی ضمیر الگ سے آئی نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر منصوب مجرور متصل آ گئی نا، تو آپ دیکھیں اگین سے آگے کلیہا سارے کے سارے، یعنی کہ الحمدللہ ہر یعنی ہر انجام، ہر طرح کا سارا ہم سب کاموں میں، ہر طرح کے کاموں میں، اور کیا کر اجرنا، اور ہمیں کیا کرے، اجرنا یعنی بیسیکلی ہمیں اجرنا ہاں بچائیں، کس سے چیز سے بچائیں، اجرنا من خزی دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الاخرہ اور آخرت کے عذاب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں ہم پڑھتے نا اللہم اجرنی من النار، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ کیا کرنا ہے، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی، من خزی دنیا وعذاب الاخرہ اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو آپ دیکھیں کتنی پاورفل دعا ہے نا، اور کتنی کمپلیٹ دعا ہے۔ اللہ الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی جو دنیا کی ایک ہوتا ہے نا، دنیا کی جو رسوائی ہے، دنیا کی جو ہیومیلیشن ہے، انسان کو ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے، اور آپ اس دعا کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ بہترین انجام، تمام کاموں کا بہترین انجام، یہ نہیں کہ آپ کا جسے کہا جائے خاتمہ بہترین ہو، بلکہ آپ سب کاموں میں آپ بہترین انجام چاہتے ہیں، بہت اچھا انجام چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساری کاموں کا انجام بہت اچھا کر دے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ہم دنیا میں کیا کچھ کام کرتے ہیں نا، اور ہماری جو انٹینشن کیوں ہوتی ہے سارے کاموں کے پیچھے، ٹورڈز آخرہ یعنی آخرت کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آج ہم جو بھی نیکی کریں گے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، تو کل ہمیں اس کی جزا ملنی ہے، کل ہمیں اس کا ریوارڈ ملنا ہے، کل ہمیں اس کا صلہ ملنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کرنا۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ انجام پر آپ کی خاتمہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انجام کیسا ہوا، مراد ہے کہ خاتمے پر آپ کے انجام کا پتہ چلتا ہے۔ مراد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے نا، یعنی اگر آپ کوئی کام کرتے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس کا ایک جسے کہا جائے رد عمل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب انشاءاللہ اینڈنگ اچھی ہوگی نا تمام کاموں کی، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بھی الحمدللہ ریوارڈ ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کریں گے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سارے کاموں میں بہترین انجام، بہت اچھے انجام کی دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی دنیا کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے دنیا کی رسوائی سے، اور کس سے، اور ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں، آخرت کی جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں نا مسلسل، ایسا لگتا ہے کہ ڈے بائی ڈے آپ کو نشانیوں پہ نشانیاں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آخرت بہت قریب ہے، اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو وہاں کی جو سب سے بڑا جو ایک عذاب ہے وہ وہیں کا عذاب ہے، جو آخرت کی ہولناکی، آخرت کی جو مناظر ہم مسلسل الحمدللہ دور قرآن میں، قرآن مجید کی جسے کہا جائے صورتوں میں اور ساتھ ساتھ احادیث میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کیا کچھ اس دن کی ہولناکیاں ہیں، کیا کچھ اس دن کی گھبراہٹ ہے، کیا کچھ اس دن پیش آنے والا ہے، تو انسان کو ایک فکر آ جاتی ہے کہ دنیا کے عذاب اتنے انسان کو فیل ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے بین الاقوامی سطح پر کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے،
اور ایسا نہیں لگتا کتنا کچھ ان کو ستایا جا رہا ہے، کس طرح سے جسے کہا جائے ان کی زندگیوں کو ایک جسے کہا جائے مسلسل اسٹرگل میں، مسلسل جسے کہا جائے ایک طرح سے ایک کے بعد ایک امتحان ہے، لیکن بات یہ کہ دنیا کے تو جتنے بھی امتحان ہیں آخرت میں ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ مراد ہے کہ آخرت میں جو عذاب ہے عذاب الاکبر ہے، سب سے بڑے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جہاں ہم دنیا کی رسوائی سے، ہر طرح کی ہیوملیشن سے، چاہے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی رسوائی ہو یا انڈیویجول بیسس پر، انسان ہر طرح کی ہیوملیشن سے، ہر طرح کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت کے بڑے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کے عذاب سے اپنی پناہ دے دے، مراد ہے کہ مجھے بچا لے اس دن کے عذاب سے۔ کتنی دفعہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک، اس میں بھی آتا ہے جو آپ التحیات کے اندر جو پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، رائٹ؟ تو وہاں پہ بھی دیکھیں مسلسل آپ کیا مانگ رہے ہیں، عذاب الاخرہ، آخرت کا جو عذاب ہے نا وہ بہت ہی پینفل ہے۔ اسی لیے آپ اکثر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق دنیا و ضیق یوم القیامہ، یہ جو دنیا کی تنگیاں ہیں نا اور آخرت کی تنگی سے، یہ اللہ ہمیں بچا لے۔ تو یہی ہے کہ جو آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری کاموں کا انجام بہترین کر دے، سب سے اچھا کر دے، اور ساتھ ہمیں دنیا کی جو اتنی رسوائیاں ہیں، آج ہم نے اپنی کتاب کو چھوڑ کر ہم کس قدر رسوا ہو رہے ہیں نا، اور آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے جسے کہا جائے کن کن چیزوں کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بھی عذاب سے بچا لے۔ چلیے انشاءاللہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ سب کاموں کا ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، اللہم آمین۔ تو اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیے، تشہد کے بعد جب آپ سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو لازمی کر لیجئے کہ بس مجھے یہ دعا پڑھنی ہی ہے۔ یہ دعا آپ کی ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہترین انجام مانگ رہے ہیں، بہترین جسے کہا جائے اینڈنگ مانگ رہے ہیں نا۔ تو آپ سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا مانگ لی، ساتھ ہر طرح کی ہیوملیشن سے اور عذاب سے آخرت کے آپ نے پناہ مانگ لی، تو کتنی کامل اور مکمل دعا ہے نا۔ چلیے اب ہم سب جو اب تک اپنے کاموں کو انجام دے کر چکے ان کو ذہن میں لائیے، اور آگے اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کام لیں گے ان سب کو لے کر آئیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے میں جو کام کروں تو اس کی اینڈنگ بہت اچھی ہو۔ اس ذہن میں اس نیت کو لا کے ہم سب اپنے پاس اس دعا کو ایک دفعہ پڑھیں گے۔ چلیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ چلیے اللہم آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اب ہم چلیں گے انشاءاللہ، آپ نے انشاءاللہ یہ دعا یاد کر کے سنانی ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی آیات الحمدللہ سمود کی بات ہو رہی، مسلسل آپ دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ڈفرنٹ قوم کا ذکر دیکھا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس قوم کی جسے کہا جائے اس کو نیست و نابود کر دیا نا، اس سے پہلے والی جو قوم کا ذکر تھا، اور الحمدللہ کس طرح سے مطلب ایک کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، تو جیسے لوگ اکثر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں نا،
تو وہی بات ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کیسے قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں نا، اور سارے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا نا۔ الحمدللہ قوم نوح کی بات ہم نے دیکھ لی تھی۔ اب آگے سے ایک اور قوم کا ذکر آ رہا ہے، اب وہ کیا ہے؟ قوم سمود کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ تو قوم سمود کے حوالے سے انشاءاللہ جو بات ہو رہی ہے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اے میری قوم کیا کہتے ہیں؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دو باتیں اہم ہیں نا، ایک تو اللہ کی طرف دعوت دی، یعنی ایک توحید کی طرف بلائے، ساتھ ہی جسے کہا جائے شرک کی نفی بھی کی کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور تمہاری یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین میں کھاتے رہیں، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہارا ایک دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو دیکھیں قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اندر صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام کون تھے؟ یاد رکھیے انہی کی قوم میں سے ایک بندے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے فائز کیا تھا، اور ان کا نام صالح بتایا جاتا ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ قوم سمود کا علاقہ کون سا تھا؟ یاد رکھیے قوم سمود کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا، اور قرآن کریم نے انہیں اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ ہجران کے ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام حجر پر اترے۔ کچھ صحابہ نے جلدی سے وہاں کسی کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ نے اس گوندے ہوئے آٹے کو پھینک دینے اور اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا، اور جو پانی مشکوں میں بھرا گیا تھا اسے بہا دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہ کنواں دکھایا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لے کر استعمال کرو۔ پھر آپ نے جلد وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ گناہگاروں کی بستیوں میں نہ جایا کرو مگر روتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا کہیں تم پر بھی آن پڑے۔ یہ کہہ کر آپ نے کجاوے ہی پر اپنا منہ چادر سے ڈھانک لیا۔ یہ تیسر القرآن بخاری کی روایت، تیسر القرآن میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی جگہوں پر جہاں اللہ کا عذاب آیا، جہاں قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، تو انسان ایسی جگہوں پر جائیں تو فوراً وہاں سے گزر جائے، ٹھہرے نہ، روتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اس نیت سے کہ اللہ نہ کرے کہ جو عذاب ان پر آیا تھا کہیں ہم پہ آنا پڑے۔ تو ایسی جگہوں پہ جا کے پکنک منانا، پھر جسے کہا جائے فوٹو سیشن کھچوانا، پھر آگے سے جسے کہا جائے واٹس ایپ پہ یا جہاں بھی جو بھی میڈیاز ہیں اس میں ڈالنا اور بتانا کہ ہم یہاں گئے۔ اب دیکھیے ایسی جگہیں، ایسی جسے کہا جائے زمین جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، تو وہاں پہ انسان ڈرتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوئے، ڈوتے ہوئے داخل ہوئے، اگر وہاں سے گزرنا بھی پڑ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام کی دعوت بھی کیسی تھی؟ جیسے اور انبیاء کی تھی، یعنی ایک اللہ وحدہ کی طرف بلانا، اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب دیکھیے اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اسی کے لیے عاجزی کرو، اسی
اسی کی اطاعت کرو، اسی کے آگے گڑ گڑاؤ، کیونکہ اس کے سوا ہر چیز جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں اور کسی معاملے میں انہیں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور تصرف پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے نہ صرف یہ دیکھی کہ اللہ کی طرف بلایا، ساتھ ہی ساتھ شرک سے روکا نا، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تمہارے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ جہاں توحید کی رغبت دلائی وہاں ساتھ ساتھ شرک سے نفرت بھی دلائی، اور کہہ دیا ما لکم من الہ غیر، تم اس کے سوا تمہارا کوئی الہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی روکتا ہے، وہی نقصان و نفع کا مالک ہے، وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ پھر یہ معبود کہاں معبود ہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، گھروں میں رکھتے ہو، اندھے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، بولتے نہیں ہیں، پھر ان کا نام الہ رکھ لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور تم پھر ان کی کیسے عبادت کر سکتے ہو نا؟ آپ کو یاد ہے جو قوم سمود تھی نا، ان کی جو ایکسپرٹیز تھی وہ یہ کہ زراعت کے کاموں میں، تعمیرات کے کاموں میں انہوں نے بہت ترقیاں کی، انہوں نے میدانوں میں محل بنائے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، لیکن اصل وجہ تھی قوم سمود کی خرابی کی کہ ان کے اندر عیش پرستی آ گئی تھی، خدا فراموشی آ گئی تھی، اللہ کی حدود سے بے پرواہی کرنا ان کی عادت بن گئی تھی، اور اللہ کی بڑائی کو بھول بھول کر یہ اپنی ہی بڑائی میں جسے کہا جائے گم ہو گئے تھے۔ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اسکل دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کوئی بھی ٹیلنٹ دیتا ہے، تو بعض اوقات انسان اس ٹیلنٹ کو اور اس اسکل کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ اب دیکھیے پہاڑوں کے اندر گھر بنانا تراش تراش کے کوئی آسان کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اسکل دی ہوئی تھی کہ یہ ایکسپرٹ تھے تعمیر کے اندر، زراعت کے اندر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اسکل کو اپنی بڑائی سمجھا، اپنی جسے کہا جائے، کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بلو یور اون ٹرمپٹ، کہ اپنی جسے کہا جائے میاں مٹھو بننے لگے اور اپنی ہی جسے کہا جائے یہ ساری چیزیں اپنی ہی متا سمجھنے لگے۔ تو اصل بات ہے جب یہ چیزیں انسان کے اندر آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کو فراموش کر دے، اللہ کی حدود کی پرواہ نہ کرے اور عیش پرستی زندگی گزارے، تو پھر ایسی قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، رب کی جانب سے آسمانی معجزہ آ گیا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور یہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس میری سچائی یعنی میری سچائی پر دلیل اور برہان آ گئی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میں جو کہتا ہوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، خالص توحید کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اور جو کچھ میں لایا ہوں وہ میرے اوپر ایک دلیل ہے کہ میں یہ سارے پیغامات تم تک پہنچا دوں۔ تو حاضی ناقۃ اللہ، تو یہ کہا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ کیا کرو، اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں کیا ہوگا، یہاں بتایا جا رہا ہے بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا، یعنی اس کی کوچے کاٹنے کی نیت سے اس اونٹنی کو نہ چھونا، ورنہ تمہارا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نشانی کے طور پر مقرر کر دیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دینا، اللہ کی زمین میں جہاں جائے کھائے پیے، اسے تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی آپ دیکھیے کتنی جسے کہا جائے عظیم نشانی تھی نا، جو بڑی ہی جسے کہا جائے شرف و فضیلت والی تھی، اور جو اس کی پیدائش تھی اس اونٹنی کی بہت ہی معجزانہ انداز میں ہوئی تھی، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نشانی تھی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی آیات یعنی علامت تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی میری سچائی کی دلیل ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمائے اس لیے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی کہا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں کھاتے رہے۔
کہ زمین پر کھائے پیے، تم پر اس کا بوجھ یا ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ الشعراء کے اندر فرماتے ہیں لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری کی ہے پانی پینے کی باری ہے۔ یعنی قوم سمود کے ہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا جو اونٹنی والا کنویں کے نام سے مشہور تھا، اسی کنویں میں سے وہ اور اونٹنی اپنی اپنی باری کے مطابق پانی پیتے تھے۔ ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر تھا اور وہ اس اونٹنی کے تھنوں سے دودھ پیتے تھے، اور ایک دن لوگوں کے لیے مقرر تھا، اس دن وہ کنویں پر پانی لینے کی غرض سے آتے تھے تو وہاں سے اونٹنی وہاں سے چلی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یعنی اس کی کونچے کاٹنے کی نیت سے اس اونٹنی کو نہ چھونا ورنہ کیا ہوگا، تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ اب دیکھیے اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو جسے کہا جائے ایز اے نشانی کے طور پر بھیج سکتے تھے، کوئی درندہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی ہو سکتا، لیکن اونٹنی کو کیوں اللہ تعالیٰ نے، مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بطور نشانی کے طور پر مقرر کیا۔ یاد رکھیے اونٹنی ایک بہت ہی کمزور جانور ہے، اور انسان کا امتحان اونٹنی کی سطح پر لیا گیا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ انسان کمزور کے ساتھ، جن کے ساتھ کوئی مادی قوت نہیں ہوتی، ان کے خلاف کیسے کارروائی کرنے سے رکتا نہیں ہے۔ مراد یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے اونٹنی کمزور اینیمل ہے نا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ بہت کچھ اسکل دیا ہوتا ہے، لیکن آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بعض اوقات کمزور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مالی طور پر، مادی طور پر قوت نہیں رکھتے، تو آپ پھر ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا اتنی کمزور تھی نا، اور یہ اتنی پاورفل، اللہ تعالیٰ نے ان کو زراعت کا علم دیا، تعمیرات کا علم دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے اتنی قوتیں دی تھیں تو اس کے ساتھ پھر اونٹنی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا اپنے نبی کے ذریعے کہ تم اس کو نہیں کچھ چھیڑنا، نہ اس کو تنگ کرنا، ایک دن اس کے پانی پینے کی جگہ، ایک دن اس اور تمہارے پانی پینے کی جگہ۔ تو اصل بات ہے انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی بھی قوت، کوئی بھی اسکل، کوئی بھی طاقت دے تو انسان اس طاقت کو کس طرح یوز کرتا ہے اور کس طرح اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے نا، تو یہ دراصل انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان کیسے، جسے کہا جائے جب اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے تو کیسے یا تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے یا پھر زیادتی کرتا ہے۔ اسی لیے آگے بتایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، یعنی عاد کے بعد یہ قوم آئی اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، چنانچہ کیا کرو فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اور کیا کرو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے جسے کہا جائے نہ پھرو، یعنی زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تو یہاں پہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے اس انعام کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کی ہلاکت کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا، تمہیں زمین میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی صالح علیہ السلام نے قوم کو دو تین چیزوں کی طرف انعامات یاد دلائے کہ عاد کے بعد نمبر 1 تمہیں جانشین بنایا، نمبر 2 تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، نمبر 2 تم زمین کے میدانوں میں محل بنانے کا تمہیں موقع دیا، اور پھر تمہیں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کا جسے کہا نا یہ اسکل بھی، یہ موقع بھی تمہیں دیا۔ تو یہاں پہ یہ کہا تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے۔ اللہ اکبر، کہا جاتا تھا کہ ان کے قد و قامت بہت بڑے تھے اور عمریں بھی ان کی بہت لمبی تھی۔ اگر وہ عام لکڑی کی چھت والے مکان بناتے تو بنانے والے کی زندگی میں کئی بار بوسیدہ ہو کر وہ مکان گر پڑتے۔ عام روایت کے مطابق یعنی اس دور میں جو عمر ہوا کرتی تھی وہ 300 سے 600 سال کے درمیان ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ اور آج کی عمریں کیا ہیں؟ اور لکڑی کے مکان زیادہ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے 100 سال سے زیادہ نہیں
نہیں جیتے، تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ ان کو دوبارہ سے بنانا پڑتا ہے، وہ کمزور ہو کر گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں کے اندر مکان بنانے کی اسکل دی تھی، اعلیٰ درجے کے، کہنا چاہیے کہ انجینئر تھے اس وقت کے، بہترین سنگ تراش تھے، پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے اور تراش تراش کر مکان بناتے، اور جس میں کھڑکیاں بھی ہوتی، دروازے بھی ہوتی۔ اب اندازہ لگائیے اس کی پائیداری، اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی جو قوت ہے، کتنا لانگ ٹرم کے لیے مکان چلتے تھے۔ اور دیکھیے کیسے کوئی ہموار زمین پر نہیں بنتا تھا، کیسے کیسے محلات جسے کہا جائے، پورا پہاڑوں کے اندر مکانات، مضبوط محل جسے کہا جائے، یہ بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، کیا کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اور کیا کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر کیا کچھ نعمتیں تھیں نا، کیا کچھ احسانات تھے، کیا کل اللہ کی طرف سے ان کو قوت دی گئی تھی، ان کو رزق دیا گیا تھا، تاکہ قوم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کی بندگی سے رک جائے۔ لیکن آپ دیکھیے قوم نے کیا کہا، قوم نے کیا کیا، یعنی قوم دیکھیے اس کے باوجود شرک اور نافرمانی کے کاموں میں لگی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی تم زمین میں شرک نہ کرو، نافرمانی کے کام سے رک جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے یعنی اس دعوت جو جسے کہا جائے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں، وہ قوم کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ قوم کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، تاکہ قوم شرک سے باز آ جائے، برائی کے کاموں سے رک جائے، فساد کے برے انجام سے بچ جائے۔ لیکن آپ دیکھیے قوم کا رویہ، قوم کے جو سردار ہیں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، جب صالح علیہ السلام ان کو منع کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، تو آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ یعنی ایک سوالیہ انداز تھا کہ کیا، یعنی جو ایک تو لیڈر ہوتے اور ایک عوام ہوتی جو کمزور ہوتی ہے، تو کمزوروں سے کہہ رہے ہیں کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے، یعنی وہ تو ہے اللہ کا رسول، اور ساتھ ہی جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ایز اے نشانی کے طور پر بھیجی، ہم تو سب پر ایمان لانے والے۔ تو آپ دیکھیے اب کیا ہوا، قال، اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ مطلب قوم سمود کے سرداروں نے دیکھیں ان کا رویہ انداز دیکھیے کہ کیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، انہوں نے تکبر سے کیا کیا، انہوں نے تکبر سے صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اور آپ دیکھیں نا للذین استضعفوا لمن آمن منهم، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے، چونکہ تمام کمزور لوگ مومن نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، کمزور ایمان والوں سے کہا تمہیں یقین ہے کہ صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، یہ جاننے کے لیے کہ وہ صالح علیہ السلام کو سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا، مومنوں نے یہ کہا وہ جو لے کر آئیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکامات اور اس کے نواہی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو، اور انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ زیادہ تر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر، ایون آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو زیادہ تر جو کمزور سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ویک ہوتے ہیں، وہ پہلے ایمان لاتے ہیں۔ کمزور لوگ نفس کے مطلب بیسیکلی اللہ کی پکار پر لبیک کرتے ہیں نا، ان کے اندر کوئی ایک مقام یا مرتبے کی جا نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہمارا جو ایک اسٹیٹس ہے، جو ایک نفس، جو ایک مینٹل بیریئر ہے، وہ پیچھے ہو جائے گا۔ نہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ جو سچائی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو فوراً سمینا و اطانا کرتے ہو۔ دیکھیے قوم سمود کی جو عام لوگ تھے، عوام تھے، جو ایمان وہ تو لے آئے، لیکن جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، جو لیڈر تھے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم جو چیز تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ الحمدللہ وہ پورے دل کے یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وہ جسے کہا جائے وہ ایمان
لے آتے ہیں جو بھی جسے کہا جائے انبیاء یا رسول ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی جسے کہا جائے اب وہ اس سچائی کا اقرار کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن آپ اس کے برعکس دیکھیے، جو قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کتنی جھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو سوال کر کے کمزور لوگوں سے پوچھا جو عوام تھی، جو ایمان ان کو جسے کہا جائے تھوڑا سا شیک کرنے کی کوشش کی، پھر خود ہی سے کہہ دیا کہ بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ سرداروں نے تکبر کی وجہ سے جواب دیا کہ ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یاد رکھیے، تکبر کی وجہ سے انہوں نے اطاعت نہ کی، صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، صالح علیہ السلام جو حق لائے تھے اس کو قبول نہ کیا، اور کیا کہا بھی کافرون، اور کافر ہو گئے۔ یہی انداز ہوتا ہے نا تکبر، کہتے ہیں نا بدر الحق وغمت الناس، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اللہ نہ کرے کہ جب انسان بڑی بڑی جسے کہا جائے عہدے پر فائز ہوتا ہے، بڑی بڑی لیڈرشپ میں آتا ہے، تو بعض اوقات یہ اسٹیٹس، یہ جو ایک آپ کی جو پاور ہے انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھی مقام دے اور وہ تکبر کے لیول پر آ کے اپنی ہی بات کو صرف صحیح مانے، باقی لوگوں کی بات کو جسے کہا جائے کوئی اہمیت نہ دے۔ تو قوم سمود اپنے بگاڑ کو ماننے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی۔ قوم سمود نے نصیحت کو قبول ہی نہیں کیا۔ قوم سمود نے سرکش بن کر رہنا چاہا، جبکہ ان کے ارد گرد کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی فرما بردار دیں، اور قوم سمود نے حد سے تجاوز کر کے دنیا کی زندگی چاہی۔ ہر چیز میں اپنی حد میں رہ کر آپ دیکھیے دنیا کی تمام چیزیں ایک حدود کے تحت کام کر رہی ہیں، لیکن قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی اصلاح یافتہ دنیا کو، جو اللہ تعالیٰ کی دنیا تھی اس میں بگاڑ پیدا کرنا چاہا، ہے نا، اور دنیا میں رہنے کے لیے اس طرح سے کیا ہوا، وہ نااہل قرار دے دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی قوم کا انجام بتا دیا کہ ایسی قوم کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ پھر اب کیا ہوا کہ اس کے بعد فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، چنانچہ جب انہوں نے انکار کیا نا کہ نہیں ہم جو صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو وہ اس دعوت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انکار کر رہے تھے، تو اب انہوں نے کیا اسٹیپ لیا آگے سے، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے، اور انہوں نے کہا اے صالح، انداز دیکھیں، وقالوا یا صالح ائتنا، اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو، یعنی کتنا، تو کیا کہتے ہیں بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ کتنی ڈھٹائی ہے، کس قدر تکبر ہے، ایک تو یہ کہ بات نہ ماننا، اور اس پہ پھر جسے کہتے ہیں کسی کو پرووک کرنا، وہ ابھی دیکھیں اللہ کی بات کے آگے اتنا بڑا بننا، یہ ہے تکبر کی اعلیٰ مثال، جیسے فرعون تھا، ہے نا، قوم سمود کا بھی یہی انجام۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تھے جس کے بارے میں صالح علیہ السلام نے دھمکی دی، اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو کر رہے گا، تمہیں ضرور جسے کہا جائے، یعنی یہ جو ورڈ ہے نا عتو، یہ نافرمانی کے ساتھ ساتھ خود سری اور سرکشی کو بھی ظاہر کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر دونوں میننگ پائے جا رہے ہیں، یعنی قوم سمود نے سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اطاعت نہ کی۔ تو پھر اب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ عاجز سمجھتے ہوئے فقر سے کہا، جیسے اللہ تعالیٰ تو کسی چیز پہ نعوذ باللہ قادر ہی نہیں ہے کہ جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ انداز دیکھیے نا، انداز کتنا، مطلب جسے کہا جائے تکبرانہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اگر تو واقعی رسول ہے تو بس عذاب لیا۔ یاد رکھیے جب کوئی سرکشی کرتا ہے نا تو پھر اسے اللہ کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا ہوتا ہے۔ یا آج ایوری ایکشن ہیز دا ریئیکشن، کوئی بھی دنیا میں آپ ایکشن کرتے ہیں نا اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے، اس لیے تو قرآن کی آیت آتی ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اس کا الحمدللہ نتیجہ، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر تم برا کرو گے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو اس کا وبال بھی تم پر آئے گا۔ تو جب کوئی سرکشی کرتی ہے قوم تو اس کا وبال، اس کا عذاب تو چکنا ہوتا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے عذاب میں پکڑا کہ اس کی مثال لینے
ملتی، یہ اونٹنی جنگلوں میں چرتی پھرتی تھی، ایک دن چھوڑ کر پانی پیتی تھی، جب یہ پانی پینے لگتی تو کنویں میں سر لٹکا کر سارا پانی پی جاتی تھی۔ ان لوگوں کو کیا ہوا، یہ بات کھلی، ان لوگوں کو جب یہ بات کھلی اور چونکہ اس اونٹنی کی وجہ سے ان کے جو مویشی تھے قوم سمود کے، وہ خوف زدہ ہو کر دور دور بھاگ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو اونٹنی کا جو وجود ہے، حالانکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا صالح علیہ السلام سے نشانی کے طور پر، تو دیکھیے ان کو کیا ہوا، اونٹنی کا وجود جو ہے وہ ناگوار لگا۔ تو اب کیا ہوا کہ ان میں دو عورتیں جو تھیں نا اس قوم سمود میں کافی مالدار تھیں، جن کے پاس بہت سارے مویشی تھے، انہوں نے قوم میں سے دو آدمیوں کو اونٹنی کے قتل کر دینے پر آمادہ کیا۔ اب یہ دونوں آدمی، جس میں ایک کا نام مصدع اور دوسرے کا نام قدار تھا، چھپ کر بیٹھ گئے، اور جب اونٹنی ادھر سے گزری تو مصدع نے اس کی پنڈلی میں تیر مارا، پھر قدار نے اس کو ذبح کر دیا۔ بستی کے لوگ نکلے اور اس کا گوشت تقسیم کر لیا۔ جب وہ ایسی حرکت کرنے کو نکلے تھے تو صالح علیہ السلام نے ان کو متنبہ کیا، ان کو وارن کیا کہ ایسا نہ کرو۔ آپ کو یاد ہے سورہ شمس میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، جب اس کا بدبخت ترین شخص آدمی تو اٹھا تو اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے ان سے کہتے کہ تم اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری کا خیال کرو، تم اس کو نہیں جسے کاجا ہاتھ لگانا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا زوراور شریر مضبوط شخص تھا، جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کا نام قدار تھا، اور اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زمع یعنی جو سیدنا زبیر بن عوام کا چچا تھا، یعنی اس کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ قدار بن سالب سرخ رنگ کا تھا، نیلی آنکھوں والا، بڑے ڈیل ڈول کا مالک، اور جسے کہا جا ولد الزنا تھا، خود بھی بدکار تھا اور شہر کے مشہور معروف نوبت معاشوں کا سرغنہ تھا۔ اس نے اپنی آشنا عورت کی، یعنی مراد ہے کہ یعنی مطلب آپ کو پتہ ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ولد الزنا ہوتے ہیں، وہ غلط ہی کام کرتے ہیں نا، تو اس عورت کے کہنے پر جسے کہا جائے اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے جسے کہا جائے وہ چاہتی تھی کہ اونٹنی سے نجات مل جائے اور اس کے جو مویشی ہیں وہ آسانی سے پانی پینے لگے، تو اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور اونٹنی نے ایک ہولناک قسم کی چیخ ماری اور دوڑ کر اسی پہاڑ کی طرف چلی گئی جس سے وہ نکلی تھی، اور اس کا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ یہ دونوں معجزانہ طور پر اسی پہاڑ میں پھر غائب ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسے جسے کہا جائے منع کیا گیا تھا یا صالح علیہ السلام نے، لیکن دیکھیے قوم نے دیکھے کیسے خود سری کی، کیسے سرکشی کی کہ اللہ کے پیغمبر کو حقیر جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ساتھ ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ تو جب عذاب کا مطالبہ خود ہی کر رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور انہوں نے اس حال میں صبح کی وقت کے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، گرے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ لا تجعلنا منہم، کیسے زلزلے نے آ پکڑانا اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ قوم سمود کو ان کی سرکشی کی سزا دے دی گئی۔ صالح علیہ السلام نے عذاب آنے سے پہلے انہیں کئی دفعہ وارن کر دی، کیا تھا کہ 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 ہے۔ تو قوم سمود کی اگر ان کی سرکشی، ان کی تکبر کی سزا کے طور پر ان کو دل ہلا دینے والی آفت ان پر بھیجی گئی، جس کے نتیجے میں وہ خوف زدہ ہوئے اور بے حس و حرکت اوندھے گرے، یہ سزا ان کی سرکشی کے لیے انتہائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناسب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا اور ان کی جڑ کاٹ دی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّي، اور صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر کیا تھا نا وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم جو ہو نا خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے، تمہیں خیر خواہ پسند نہیں
جاتے، اصل بات یہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو صالح علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کی افسوسناک تباہی دیکھ کر انہیں قائل کرنے کے لیے کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے، میں اسی کام پر بحیثیت رسول مقرر کیا گیا تھا، میں تمہاری ہدایت چاہتا ہوں، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خیر خواہی پسند نہیں ہے نا، تم نے ہر خیر خواہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیے، اللہ اکبر، ہم میں سے ہر کوئی داعی تھی، یہ تو انبیاء تھے نا، رسول تھے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آج بھی دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ چاہتا ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں، لیکن بعض اوقات وہی ہدایت آپ کے اپنے پیاروں کو اچھی نہیں لگتی، وہ بار بار آپ کی بات سے اوفینڈ ہوتے ہیں، آپ کی خیر خواہی ان کو خیر خواہی نہیں لگتی۔ لیکن اصل بات ہے کہ ہماری جو ایک ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے نا، ہم میں سے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ ہدایت کی طرف ہم سب ایک دوسرے کو بلا تو سکتے ہیں، ہدایت کا راستہ تو دکھا سکتے ہیں، یعنی صراط مستقیم کا راستہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن ہدایت دے نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھیے صالح علیہ السلام کس قدر ویل وشر تھے، کس قدر خیر خواہ تھے، لیکن بعض اوقات انسان کی خیر خواہی دوسرے کو خیر خواہی نہیں لگتی، وہ اپنے تکبر میں اتنا گم ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ذات کی بڑائی اس خیر خواہی کے مقابلے میں حقیر نظر آتی ہے، یعنی مراد ہے کہ بہت بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنی ذات کی بڑائی بڑی اچھی لگتی ہے، اور وہ جو خیر خواہی جو ہے نا جو ساتھ آپ کے انسان کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پسند نہیں آتی۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں، تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب مراد یہ ہے کہ دنیا کی جو جسے کہا جائے جھمیلے ہیں، جو دنیا کی چیزیں ہیں، اور بعض اوقات انسان کی اپنی مصروفیات، اور بعض اوقات انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے، گائیڈنس ڈیلے، گائیڈنس ڈینائی، جتنا زیادہ آپ اس کو جسے کہا جائے مطلب اہمیت نہیں دیں گے اور بار بار اس پکار پر آپ اس کو اگنور کریں گے، تو وقت آتا ہے کہ ہدایت کا راستہ نہیں آتا۔ تو جب کبھی بھی آپ کی کوئی خیر خواہی کرے، آپ کو کوئی اچھی بات بتائے، آپ کو کوئی نصیحت کرے، تو اس کو لیجئے، وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ یہ نہ سوچے کہ میں تو پہلے سے قرآن پڑھی ہوں اور مجھے تو سب کچھ آتا ہے، یہ مجھے کیا بتانے بیٹھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم میں سے جتنا بھی کوئی بھی علم حاصل کر لے، اس کی اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی تمام دنیا کو جو کچھ بھی ملا ہے، وہ ایک پرندہ جو برڈ جو ہے وہ ایک پانی کے اندر جو ایک ڈپ کرتا ہے اور اس کی چونچ میں کیا کچھ آتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے تمام انسانوں کا علم۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سنیں، اللہ کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے بعض اوقات انسان ہے، بشر ہے، نہیں ایکٹ ہو پاتا، لیکن اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن ہے مسلسل ہماری خیر خواہی کر رہا ہے، یہ انبیاء کی سٹوریز ہے، مسلسل ہمیں قوموں کا انجام بتا رہی کہ جو اللہ کے حکموں کے آگے بڑے بنے، جنہوں نے پیغمبر کی خیر خواہی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کے آگے بڑا بنا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ قومیں جسے کہا جائے نیست و نابود ہو کے چلی گئی، مراد ہے کہ ان کا نشان جسے کہا جائے مٹ گیا۔ اور آج بھی ایسی جگہوں سے جب انسان گزرے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ اصل بات ہے کہ جب انسان کے اندر شعور نہیں ہوتا نا، انسان کو جب اپنے نفع و نقصان کی جسے کہا جب پتہ نہیں ہوتا نا، تو انسان پھر انبیاء کی طرف سے آنے والی باتوں کو، قرآن مجید جو ہمیں ہماری مسلسل اصلاح کرتا ہے، یعنی ایک کھلی کتاب ہے جو ہمیں مسلسل بتاتا ہے کیا چیز ہے جو ہمیں فائدہ دے گی، لیکن اگر ہم اس کو جسے کہا جائے اپنی ہدایت کے لیے نہ لیں، اپنی جسے کہا جائے عمل کے لیے نہ لیں، تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو جب تک ہمارا شعور نہ اجاگر ہو کہ ہمیں اپنے نفع و نقصان کا پتہ چلے کہ کیا چیز ہے جو ہمارے لیے فائدہ دیتی ہے اور کیا چیز ہے جو ہمیں نقصان دے گی۔ آپ دیکھیے صالح علیہ السلام کیسے رخصت ہو گئے نا، پیغام دیا قوم کو اور قوم نے انکار کیا، جب نصیحت کی بات قوم نے نہیں مانی تو پھر صالح علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایک وقت آتا ہے کہ ہدایت آپ کے پاس سے دور چلی جاتی، مسلسل صالح علیہ السلام قوم کو بلا رہے، لیکن جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں
ہیں، جن کے پاس دنیا کا مال و متاع ہوتا ہے، دنیا کی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان کو دی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات یہ نعمتیں انسان کے لیے ایک طرح سے مزید اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ نعمت مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، کیا کچھ کنگڈم دی تھی نا، لیکن وہ نعمتیں ان کو مزید اللہ سے قرب دیتی تھی نا۔ تو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اور اللہ تعالیٰ مزید اگر آپ کو دے تو مزید اللہ سے قرب کی دعا کیا کیجئے کہ یہ نعمت مجھے مزید اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، اور مجھے مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کا اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا متی بنا دے۔ پھر آگے دیکھیے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ہاران بن آزر کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے لوط علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام ہی کے ساتھ وطن سے ہجرت کر کے شام چلے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل صدوم اور اس کی نواحی آبادیوں کے باشندے کا رسول بنا کر بھیجا تھا، یعنی اہل صدوم کی طرف اور اس کے آس پاس کی جو آبادی تھی وہاں پہ رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ انہیں توحید کی دعوت اور نیکیوں کی طرف رغبت دے رہے تھے، اور انہیں برائیوں اور بے حیائیوں اور بہت ساری ایسے کاموں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے نفرت دلا رہے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا من احد من العالمین، کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم ایک ایسے گناہ کو اپنائے ہوئے ہو جس نے ساری بے حیائی کے کاموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جتنی بھی بے حیائی کے کام ہیں ساری جسے کہا جائے وہ اس گناہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ جس بے حیائی میں تم مبتلا ہو تم سے پہلے کوئی قوم اس کا شکار نہیں، تم نے اس بے حیائی کو شروع کیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے تم نے ایک رواج بنا دیا۔ تو یاد رکھیے قوم لوط کی بھی بہت ہی عیش پرست قوم تھی، بہت بے راہ روی ہوتی نا، بالکل جسے کہا جائے راستے سے ہٹی ہوئی قوم تھی۔ اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے انہوں نے ہم جنسی کے راستے کو ہوموسیکشولیٹی کو پسند کیا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا مرد کا عورت کے ساتھ۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے آج آپ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہاں کس قدر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوط علیہ السلام نے کہا کہ کھلی بے حیائی سے ڈرایا اپنی قوم کو، اور لوط علیہ السلام نے آپ دیکھیں کس طرح ان کی جو قوم میں یہ بگاڑ تھا نا کہ جنسی تعلق، آپ دیکھیں ایک غیر فطری طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں فطری طریقہ کیا ہے، ایک عورت کا مرد کے ساتھ، یعنی ایک عورت اور مرد جب میاں بیوی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس تقاضے کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کے اندر رکھ دیا اس کو پورا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے نا۔ لیکن اللہ نہ کرے دو مرد ایک دوسرے کے درمیان اس تعلق کو قائم کریں اور پھر کہہ دیں کہ انسان ہے، فیلنگز ہیں، تو یہ ہے حد سے گزر جانا۔ دو عورتوں کا جسے کہا جائے یہ جو لیسبین ہے یا یہ جسے کہا جائے گے ہے، یہ سب کیا ہے، یہ حد سے گزرنا، یہ جن سے بگاڑ ہے نا، ذہنی بگاڑ، شعور کا بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ جب آتا ہے نا تو انسان پھر کسی حد پر قائم نہیں رہتا۔ انسان کو بس اپنی ڈیزائر پوری کرنی، چاہے وہ مرد سے پوری ہو چاہے وہ عورت سے پوری ہو۔ اور آج دیکھیے جن ملکوں میں ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کے جو بچوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، تمہاری وٹ ایور یو وانٹ ٹو یو کین ڈو، اگر تم کو مرد بننا ہے بن جاؤ، تمہیں عورت بننا ہے بن جاؤ۔ آپ دیکھیے کائنات میں کیسا بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے نا، کائنات فطرت کے راستے پر ہے، کائنات کیا چاہتی ہے، اصلاح کے راستے پر چل رہی ہے نا، لیکن انسان اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، انسان اپنی فطرت کو مسخ کر رہا ہے، انسان فطرت میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اور پوری کائنات جبکہ اصلاح کی دعوت دے رہی ہے۔ آپ دیکھیے پوری کائنات اصلاح کے تحت کام کر رہی ہے سوائے انسان کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کر انسان کیا ہوا ہے، بگڑتا ہی جا رہا ہے، اس کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا، اس کے ذہن میں بگاڑ آ گیا، اس میں جنسی بگاڑ آ گیا، شعور میں بگاڑ آ گیا۔ اور سب سے پہلا کام جو قوم لوط نے کیا تھا، آپ دیکھیں جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیسے جسے کہا جائے
آپس میں ہوموسیکشوالٹی کی بنیاد پر آج دیکھ لیجیے کیا کچھ اس طرح کے سلوگن ہیں، نعرے ہیں، اور کس طرح کی وکٹری ہے جو معاشرے میں نظر آتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اور پھر ایک باقاعدہ سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، کس انداز سے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انکم لا تأتون الرجال شہوة من دون النساء، بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یعنی عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو۔ تم کیسے عورتوں کو چھوڑ کر جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا، جن سے فائدہ حاصل کرنا فطرت میں رکھا گیا ہے، تمہاری جبلت میں رکھا گیا ہے، اور جس چیز سے تم کو منع کیا ہے تم وہ کام کرتے ہو، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، جو کہ انتہائی قبیح عمل ہے، قباست کی انتہا ہے۔ یاد رکھیے، آپ دیکھیے نا کتنی گندگی ہے اس طرح سے انسان مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسرے بد کردار لوگ بھی اسی فحش یہ جو مرض ہے اس میں مبتلا رہے، لیکن یاد رکھیے بعد میں آپ دیکھیں نا کتنے سارے مطلب ہوتے 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 یہ جو ہومو سیکشولیٹی کے نام پر پورا ایک جسے کہا جائے گروہ بن گیا ہے، اور کیسے ان کے یعنی لوگ آج ان کے حق میں جسے کہا جائے ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اگر ایک مرد اپنی مرد سے خواہش پوری کرتا اور ایک عورت سے لپٹ کر اپنی جنسی خواہش پوری کرتی تو اس میں کیا حرج ہے، اور ملکی سطح پر اس میں کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا بعض ممالک میں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کس قدر سے ان کو قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے، ان کو جائز، اس بل کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں ہم کتنے بے بس ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بل انتم مسرفون، تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے تم فطرت کے خلاف جا رہے ہو، تم بالکل اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو مرد کو بنایا تھا، اور مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی ساخت اسی انداز سے بنائی تھی نا کہ تم اپنی خواہش مرد کے ذریعے پورا کرو، لیکن تم تو انسان ہو، یعنی تم تو جانوروں کی سطح پر آ گئے۔ جانور بھی اپنی جسے کہا جائے ایک جو جانور ہے وہ بھی میل اور فیمیل ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہا جائے آپس میں ملتے ہیں، لیکن تم تو درندے اور جانوروں سے بھی جسے کہا جائے نیچے گر گئے ہو، تم جسے کہا جائے حیوانات کی سطح سے بھی نیچے آ گئے ہو نا، بل عدل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو کہ عورتیں عورتوں سے لپٹ کر جسے کہا جائے مطلب اس طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس بے راہ روی کا یہ معاشرہ شکار ہے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور انسان کیسے جسے کہا جائے فحاشی کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں کیسے آگے جاتا جا رہا ہے، اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی ہی تباہی کے جسے کہا جائے سامان تیار کر رہا ہے۔ تو لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے، اور جس طرح سے انہوں نے لوط علیہ السلام کی جسے کہا جائے کہنے لگے تم تو بڑے پاک باز بنتے ہو نا، تو تمہارا یہاں کیا کام ہے، تم یہاں سے جاؤ، یعنی تمہارا یہاں کام، تم یہاں کیا کرو گے۔ تو انہوں نے ان کو کیا کیا، اپنی بستی سے نکال دیا، تاکہ یہ جو روز روز جو ایک طرح کی تکرار ہے، جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ اور لوط علیہ السلام سے کہا جو فطرت کا نظام ہے نا، بس بات یہ کہ کہنے کا مقصد ہے تم تو اسی کے جسے کہا جائے تابع ہو، لیکن اصل بات قوم جو تھی وہ حد سے گزر جانے والی تھی نا، اللہ کے حکموں کے آگے خود کو بڑی بننے والی تھی، تو لہٰذا کہ جسے کہا جائے انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور تاکہ ان کا جو مقصد ہے جنسی خواہش کا وہ پورا ہو سکے۔ اور آپ دیکھیے کیسے فطرت کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے کو اپنا کر کیسے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کی لذت حاصل کر رہے تھے۔ ایسی لذت کا کیا فائدہ کہ انسان غیر فطری طریقے سے وہ کام کرے جو شرع کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے۔ آج کے دور میں بھی کس قدر یہ جنسی بگاڑ عام ہے، اور اس پر کوئی کام اگر کوئی بولے تو پھر آپ سوچئے کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آج یورپ میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ دیکھ لیجئے، آپ ویسٹ میں دیکھ لیجئے، ہر طرف یہ ایک سلوگن نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، یہ جو پروپیگنڈاز ہیں اس طرح سے جسے کہا جائے مسلمانوں کے جو عقیدے ہیں ذہنی جسمانی جنسی جو بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ان کو پرووک کیا
جا رہا ہے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، دس از یور رائٹ۔ اللہ تعالیٰ جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے نا تو پھر جانور کی سطح بلکہ اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جانور کے اندر بھی جسے کہا جائے اس کو پتہ ہے اس کی باؤنڈری کیا ہے، لیکن آج انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی اس کا غلط جسے کہا جائے جب اس نے استعمال کیا تو اس کا انجام دیکھیے۔ آگے سے کہتے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، یہی ہوتا ہے نا، اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا، انہوں نے کہا تم انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی کیا کہا، اپنے آپ کو اس بے حیائی سے بچانا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی پاک مطلب بڑے بڑے جسے کہا جائے پاک باز لوگ ہیں نا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آگے سے کہتے انہم اناس یتطہرون، یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو قوم لوط نے طانی کے طور پر طنز کے طور پر کہا کہ لوط علیہ السلام اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کو کیا کرو، جلا وطن کر دو، یعنی ملک سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں نا، اور ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں، ہم تو لواطت کرتے رہیں، ہوموسیکشولیٹی کرتے رہیں، اور ہم جسے کہا جائے اپنی خواہش مردوں کے ساتھ پوری کرتے رہیں، لیسبین بھی بنتے رہیں، تمہارا یہاں جسے کہا جائے کیا کام ہے؟ تو لہٰذا ان کو کیا کرو، ان پاک بازوں کو یہاں سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کس طرح سے جسے کہا جائے انہوں نے مطلب اللہ کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیسے انہوں نے غیر فطری تعلقات کو قائم کرنا چاہا نا، اور کس طرح سے جسے کہا جائے ایک ٹونٹ کے طور پر جسے کہا جائے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری جو عقیدت مند ہے بڑے پاک باز اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں، تو لہٰذا تم کیا کرو، تم یہاں سے جسے کہا جائے اپنا یہاں سے تم جاؤ نا، مراد ہے کہ تمہاری جو پاک بازی ہے اس کی سزا تمہاری کیا ہے کہ جلا وطنی، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو آگے دیکھیں پھر بتاتے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر ہم نے اس کے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اور اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہنے والے میں تھی، یعنی اس کی بیوی تو پیچھے رہ گئی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی ان بدکاروں سے پوری ساز باز رکھتی تھی، ان کے ساتھ پوری کمیونیکیشن تھی، گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو فوراً جا کے خفیہ طور پر اطلاع دیتی، ان لوگوں کو بتاتی کہ ان کے پاس یہ مہمان آئے تو تاکہ وہ آ جائیں بدکاری کرنے، آ کر بدکاری کریں۔ اللہ اکبر، چونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جرم میں برابر کی شریک تھی، اسی لیے اسے اسی عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو اس قوم میں نازل ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی انہی قوم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ تو لوط علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے آپ دیکھیں کس طرح سے جب یہاں پہ مقیم ہوئے تھے تو کیسے جسے کہا جائے اس کی بیوی قوم کی طرف دار تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے جسے کہا جائے کیسے کہا بتا دیا کہ وہ ہلاکت سے بچ نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کتنا بے لاگ ہے نا، کہ دیکھیے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو لیکن اگر وہ دین پر نہیں ہے تو وہ ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لی کیسے پہاڑوں پہ چڑھ گیا تھا نا کہ آج مجھے یہ بچا لے گا، لیکن آپ دیکھیے کیسے پانی کی موجوں کے اندر بہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیکھیے کیسے ان کا انجام ہوا جب قوم کی طرف ان کی توجہ تھی، اور کیسے جسے کہا جائے اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے تھے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیویوں کو بھی نہیں معاف کیا گیا، جبکہ آپ دیکھیں فرعون کی بیوی کتنی صالح اعمال کرنے والی تھی، آسیہ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت دکھا دی تھی کہ کیسے جنت تھی ان کے لیے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ کا قانون، اللہ کا انصاف کتنا بے لاگ ہے نا، کہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی عقیدے کے اعتبار سے اپنی قوم کے اندر شامل تھی، لہٰذا اسی لیے وہ ہلاکت سے بچ نہ سکی، کیونکہ اس کی دوستی، اس کی توجہ اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ آج بھی ہم اپنی دوستیوں کو چیک کریں، اپنے جسے کہا جائے سرکل کو چیک کریں کہ ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ دوستی آپ کے دین پر اثر انداز ہوتی ہے۔ المرء مع من احب، انسان کل اسی کے ساتھ ہوگا کہ جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔
آج اگر آپ دوستی کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے، جو آپ کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے ان کا انجام ہوا نا، کیسے جیسے کہا جائے گی، آپ دیکھیے بیوی کی مسلسل جیسے کہا جائے جو اس کی دوستی تھی، اس کی رازداری تھی، وہ قوم کے ساتھ تھی، حالانکہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی وائف ہے، لیکن آپ دیکھیے دوستی کس کے ساتھ ہے، یعنی اس کے جو مرکز ہے وہ قوم ہے۔ تو لہٰذا قوم کے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے جسے کہا جائے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی ان کی جسے کہا جائے ان کے فالوورز نے ان کو نجات دی، لیکن ان کی بیوی کے علاوہ، کیونکہ اس کی سارا جو فوکس تھا، اس کا جو سارا جو جسے کہا جائے کمیونیکیشن تھا، اس کی جو ساری خیر خواہی تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، لہٰذا پھر ان کو جسے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ اور کیسے جسے کہا جائے بتا دیا گیا کہ اگر کوئی کسی بھی اپنے آپ کو بڑی جسے کہا جائے انبیاء کی مطلب اس میں سمجھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو کل یہ چیز انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ انسان کو جو چیز فائدہ دے گی اس کا عمل فائدہ دے گا، انسان کو جو چیز فائدہ دے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کا حکم ماننا کل فائدہ دے گا، چاہے آپ کسی انبیاء کی اولاد سے تعلق رکھے نہ رکھے، مراد ہے کہ آپ کسی بھی جسے کہا جائے دیندار گھرانے سے اپنے آپ کو شو کریں، لیکن اصل چیز جو کل آپ کو فائدہ دے گی وہ ہے کیا؟ سبحان نیک عمل، احسن عمل آپ کو کل فائدہ دے گا۔ اب کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ بارش کے طوفان لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجے گئے، پانی ایسے امنڈ آیا جیسے موجیں، اسی طرح ان ناپاک لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، وہ گندگی میں زندہ رہے اور اسی کے اندر موت نے انہیں کہتے ہیں نا آدھا بوجھا۔ اس مقام پر صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدفعلی اور سرکشی کی وجہ سے ان پر بری طرح کی بارش برسائی۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو بعض دوسرے مقامات پر معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی سب بستیوں کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر دے مارا گیا، یعنی یہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ بارش ہوئی ہے، لیکن بعض آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اس قوم کا انجام کس طرح بتایا گیا کہ ان کو جسے کہا جائے اس قوم کو جو ہے جسے کہا جائے سب ان کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر دے مارا گیا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے زمین کے اتنے حصے کو زمین سے الگ کر کے اپنے پروں پر اٹھایا، پھر کیا کیا؟ اوپر سے زمین پر پٹک دیا، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور اس طرح اب دیکھیے بدکار قوم تھی ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان لوگوں پر سخت گرم پتھر برسائے گئے اور ان کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فنظر، دیکھو کیا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ آج بھی جو لوگ اللہ کے حکموں کے آگے بڑے بن رہے نا، اللہ ان کو دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے واقعے کے بعد عبرت حاصل کرنے کے لیے تاکید کی کہ کہا کہ گناہ کا انجام تو دیکھو، ہمیشہ کی دائمی رسوائی کو تو دیکھو، ہمیشہ کی ہلاکت کو دیکھو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اور پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا کر دیا، اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے، اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں آیت نمبر 73 اور 74 میں فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بس دن نکلتے انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، بہت تیز آواز، اور ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا، یعنی الٹ کے یعنی پٹک کے نیچے کر دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ تو ان سب آیات کو اگر ملانے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوموں پر تینوں طرح کا عذاب آیا تھا۔
چیخ نے آپ پکڑا، ان کی سرزمین کا جسے کہا جائے پورا اس کو الٹ دیا گیا اور پھر ان پر پتھر بھی برسائے گئے۔ انہی کو صورت میں ان کو بھی جو سورہ برات آپ پڑھتے نا سورہ توبہ اس میں المؤتفقات سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی الٹی ہوئی بستیاں۔ اور سورہ ہود اور سورہ زاریات اور سورہ العنکبوت میں بھی سورہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے آئے تو پہلے آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کی مہمانی کا انتظام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کیوں بھیجے گئے؟ تو آپ کو یاد ہے سورہ زاریات میں کیا آتا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من كان فيها من المؤمنین فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین۔ انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی جانب بھیجا گیا تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکے جو حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کی رب کی جانب سے نشان زدہ ہے۔ سو ہم نے ان میں جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد ہوا کہ یہ ہے نا کہ جو سورہ ہود کی آیت کے آخر میں آتا ہے نا کہ قرآن کریم نے اہل عرب کی تنبیہ کر کے فرمایا ما ہی من الظالمین ظالمین ببعید، یعنی یہ جو الٹی ہوئی بستیاں ہیں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جسے کہا جائے کہ کیسے ایک کے بعد ایک جسے کہا جائے عذاب آیا نا، مشرکین مکہ بھی تو اللہ کے نبی کو جھٹلا ہی رہتے ہیں نا، تو یہ بستیاں تو کوئی دور نہیں تھی ان ظالموں سے۔ آپ دیکھیے سفر شام کے راستے پر ہر وقت ان کے سامنے سے آتی ہیں، مراد ہے کہ یہ راستے میں پڑتی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مطلب کس طرح سے بتا دیا کہ مطلب یہ جو زمین ہے یہ جو اس کو بعض وقت کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کافی زیادہ یہ جو پانی ہے وہاں کا بحر میت کہلاتا ہے۔ میت کا مراد ہے کہ وہاں پہ مطلب کوئی بھی جاندار جیسے کوئی بھی جاندار ہو، مچھلی ہو، میڈک ہو، کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی کہ ایک عجیب سا ایک خاص قسم کا دریا وہاں پہ، ایک عجیب قسم کا پانی وہاں پہ موجود ہے اور جس میں کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کو بحر میت بھی بولتے ہیں۔ یہ مقام صدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور ایسی قوموں کا انجام سے ہمیں اپنے لیے ایک سبق لینے والا بنا دے کہ اس دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو یہاں سے نکلنا ہے۔ آج جو بھی اللہ کے حکموں کے آگے بڑی بڑی پاور، سپر پاور، بڑی بڑی جسے کہا جائے اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہی، انہوں نے انجام نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیسے ابابیل، کیسے پرندوں کو بھیجا جھنڈ کے جھنڈ اور ایک لمحے کے اندر کیسے جسے کہا جائے ان کو کھا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی انسان پکڑ سے بھی خوف نہ ہو جائے۔ اللہ کے حکموں کے آگے آج جتنی بھی سپر پاور ہیں ایک لمحہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جسے کہا جائے مطلب کہنے کا مقصد ہے ہر طرح کی ان کے پر آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کی آزمائش سے نکالے اور جو دنیا سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کر دے اور یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کم سے کم ان کے لیے دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کر دے، اللہ کی مدد آئے۔ آج بھی آپ دیکھیں جن ملکوں میں ہم یہاں ہیں، آج ہمارے بچوں کی عزت کو دیکھیں، عصمت کو دیکھیں، آج آپ دیکھیں جو آج ہم زندہ ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ دی، آج اگر ہم نے اپنی نسلوں تک اس پیغام کو نہیں دیا تو ہمارے بچے کہاں سے عمل قوم لوط کو دیکھیں گے، سب سے ورس جسے کہا جائے جو کہ تمام فحاشی کے کاموں کو اپنے اندر لے کے بیٹھی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی بس مدد کا انتظار ہے کہ کب اللہ کی مدد آئے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان مسلمانوں کو راحت دے، سکون دے، جن کی جانیں، جن کے گھر سب کچھ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گروپ کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔